کثیر کا یہ حوالہ جو دیا اس روایت کے بارے میں نہیں، یہاں پہ کہانی کسی اور کی چل رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں، یہ ایک منٹ ذرا نشان رکھیں، آپ کو سمجھ نہیں آپ نے کتنی بڑی غلط بات میرے سامنے کی۔ یہ پیچھے یہ ام زراقہ کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، یہ ساری روایت۔ اب میری آواز سے بات سنا، میری بات سننا، میری بات سننا، میری بات سنیں، میں بخاری کی بات نہیں، میں ابن کثیر جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے، بخاری کے آپ نے کہا ابن کثیر کے اوپر آپ نے الزام لگایا۔ ابھی یہ میری بات سنیں، یہ اس روایت کی جو سند کر، اب دیکھو اس کے اندر کیا الفاظ ہے کہ وہ یہ سارا قصہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے مولانا، کہ وہ جو 12 گریں لگائیں 10 گریں لگائیں فیہ 12 عقدۃ، اس بات کے اوپر ساری باتیں۔ میری بات سنیں، یہ پیچھے روایت کیا ہے؟ یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ آپ اپنے ٹائم میں بات کرنا، اپنے ٹائم میں بات کرنا۔ یہ آپ نے کتنا بڑا الزام لگایا اللہ کے گھر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے عامت الناس کو دھوکہ دیا، میرے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ آپ ابن کثیر کے اوپر الزام لگاتے ہو۔ یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ روایت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے ایسی روایتیں جو ہیں وہ بلا اسناد ہیں، نکارہ شدید، تمہارے ساتھ ہاتھ ہلانے سے، تمہارے سر ہلانے سے میں مانوں گا نہیں۔ یہ دیکھو یہ پوری روایت دیکھ پیچھے سے، قال لبید بن عاصم الیہودی قال وبما طبه قال بمشت ومشاطة قال وعين هو قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان۔ یہ ساری بئر ذروان والی اسی روایت کی بات کر رہا ہے مولانا۔ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لگایا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے قرآن آگے رکھ کے، حدیثیں آگے رکھ کے، بخاری آگے رکھ کے آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے امام ابن کثیر کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے اسی روایت کے اوپر بات کرتا ہے۔ کیسے آپ کے اندر جرت ہوئی کہ آپ نے ابن کثیر کے بارے میں ایسے باتیں کر دی؟ دوسری بات، تو کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر یہ وساوس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ امت کا اجماع قاضی ایاز کا میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، علی عصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی من الشیطان وکفایت منہ لا فی جسمہ بانواع العزا ولا علی خاطرہ بالوساوس بالوساوس بالوساوس۔ یہ امت کا اجماع ذکر کرتا ہے قاضی ایاز، یہ امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کے وجود کے اوپر وسوسے نہیں آ سکتے۔ آپ نے کیسے اس بات کے اوپر جو ہے اقرار کر دیا؟ دوسرے مقام کے اوپر جو ہے والاجماع ولا عصمت النبی، عصمت کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے۔ کوئی نہ جسمانی طور پہ، نہ روحانی طور پہ، نہ عقلی طور پہ، نہ جسمانی طور پہ۔ آپ بار بار ذکر کرتے ہو بیماریوں کا، اور بیماری ایک طبی چیز ہے۔ تم اس بات کو ثابت کر کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، اور یہ جادو کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں، جادو کی وجہ سے آپ ایسے ہوا ہے آپ کو۔ یات النساء ولا یاتیہن، آپ عورتوں سے صحبت کرتے گویا کہ نہیں کرتے۔ یہ بخاری کی روایتیں پڑھ، ابھی میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے روایت فوری پڑھ دی امام بخاری کی، کہ تم نے کہا کہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس روایت کو، یہ حوالہ لے جاؤ المجموع شرح المہذب کا۔ آپ کہتے ہو کہ ہمیں دکھاتے، دیکھ لیا، یہ حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ امام مالک جو ہیں وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیوں نہیں ذکر کی؟ میں نے کہا جہاں پہ دوسری روایتیں ذکر کی ہیں، اگر یہ روایت قرآن مقدس کے مخالفت میں نہ ہوتی، پیغمبر کی عصمت کے خلاف نہ ہوتی، تو امام مالک ابن انس اس کو ضرور ذکر کرتے۔ اب سن امام مالک اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں ہشام کذاب ہے، جس کی تم روایتیں ذکر کرتے ہو اس کا حافظہ ختم ہو چکا ہے، اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے ہشام کی یہ روایت مانگنی ہے، جو بھی ہشام کی روایتیں عراقی لوگ کرتے ہیں ان کے اندر غلطیاں ہیں، وہ قرآن کی عصمت کے خلاف ہے۔ تیسری بات، آپ نے اپنے دعوے کے خلاف کیا، آپ نے مجھے کوئی قرآن کی دلیل ایسی نہیں دی جس دلیل کے اندر یہ بات ہو کہ پیغمبر کی وجود، پیغمبر کی ذات کے اوپر جو ہے جادو کا اثر ہوا، آپ نے کوئی دلیل مجھے نہیں دی۔ تیسری بات مولانا، آپ نے کہا حدیث صحیح، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے حدیث؟ یہ صحیح ہے؟
یہ حدیث حسن ہے، آپ نے مجھے ساتھ بات کی شرائط، یہ حدیث صحیح بات ہوگی، صحیح کی ہم دلیل دیں گے، آپ اس روایت کو تو تائید کے طور پہ بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث حسن ہے، خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ یہ دیکھ میرے پاس فقہ اکبر موجود ہے خبر واحد کے بارے میں، یہ حسامی ہے، حسامی کا قانون تم نے مدارس میں کیا پڑھا، لوگوں کو تم نے کیا پڑھایا، یہ خبر واحد ہے، خبر واحد جو ہے وہ ظن کا فائدہ، والحال ان خبر الواحد لا يفید الیقین، یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ پہلے آپ نے ظلم کیا کہ آپ نے حدیث صحیح کہا، آپ نے بیان حدیث حسن کی، آپ کو کیوں آپ نے حدیث حسن بیان کی؟ جب آپ کا عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ عقیدے کے مسئلے کو حسن حدیث کے ساتھ ذکر کر رہے ہو اور خبر واحد کو ذکر کر رہے ہو جو کہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ پہلی بات کہ آپ نے اپنے دعوے کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی، آپ نے دعویٰ یہ تھا کہ نبی کی ذات پہ جادو کا اثر ہوا ہے، آپ نے مجھے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی، آپ مجھے ادھر ادھر سے گھیر کے حدیث کی طرف لا رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ حدیث کا بھی جواب دوں گا، لیکن یہ میری للکار ہے کہ آپ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، آپ ایک دلیل مجھے قرآن سے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن مقدس کی کوئی دلیل نہیں، آپ نے دعویٰ میری طرف کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اس کو چاٹنا ہے دعوے کو، جب آپ نے دعوے کے خلاف جانا ہے اور آپ نے لکھا ہے وہاں پہ حدیث صحیح کی دلیل ہوگی، آپ کو کیسے جرت ہے کہ آپ حسن حدیث بیان کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کو خبر واحد کے ساتھ تم ثابت کر رہے ہو، جبکہ فقہ اکبر یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے، دوسرا قانون اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ جو ہے خبر واحد جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کتاب میرے پاس مولانا یہ الفقہ الاکبر، یہ فقہ الاکبر جو ہے یہ میں نے نہیں لکھی، اس کے اندر بھی قانون دیکھ لے، وہ احادیث الاحاد لو ثبتت انما تکون ظنیہ، اگر خبر واحد اگر ثابت بھی ہو جائیں تو انما تکون ظنیہ، وہ ظن کا فائدہ دے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، قرآن کی آیتوں میں آتی ہے، آپ نے دعویٰ کیا حدیث صحیح کا، آپ نہیں بیان کر سکتے حسن حدیث، اگر حسن کرنی تھی تو آپ دعوے میں پہلے لکھتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے بخاری کی روایت پڑھی، کہنے لگے کہ علامہ ابن کثیر نے اس کو رد کیا، میں نے پھر کہا بخاری میں پیش کرتا ہوں، رد تو پیش کر دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مولوی صاحب دھوکے سے باز آ جا، اللہ سے ڈر، جس کو امام بخاری رد کرتا ہے وہ بخاری اپنا امام ابن کثیر رد کرتا ہے وہ بخاری والی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث بخاری اور لفظ لبید اور بھی روایتوں میں غیر بخاری میں آتا ہے، بخاری والی روایت کو اگر ابن کثیر نے رد کیا ہے تو اس کو رد پیش کرو میاں، اس سند کو اور اس کو سارے متن کو رد کر۔ مولوی صاحب تجھے توبہ کرنا پڑے گی ورنہ یہ قلعہ بن جائے گا دماغ میں، میں نہیں چھوڑنے والا اس بات کو کہ تم نے اتنا دھوکہ دیا کہ بخاری میں نے تو وہ روایت نہیں پڑھی جس کو تو رد کرنے کے لیے، یہ انسان کے لیے عقل کا خراب ہو جانا کافی ہوتا ہے، جو میں پیش نہیں کر رہا اس کو رد کر رہا ہے، عجیب بات نہیں ہے، میں تو بخاری پیش کر رہا ہوں آپ اس کو رد کر رہے، اور پھر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میاں بات یہ ہے جو عصمت رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب اپنی تفسیریں چھوڑ، مفسرین کی تفسیریں پڑھ، واللہ یعصمک من الناس یعنی یحفظک یا محمد ویمنعک منہم، المراد بالناس ہنا الکفار، فإن قلت الیس قد شج راسہ وکثرت بائے رباعیت، اگر تو کہے کہ یعصمک کے خلاف ہے نبی پاک کی ربائی کا شہید ہو جانا، پیغمبر کائنات کے جسم کا شہید ہو جانا، حضرت علامہ فرماتے ہیں قلت المراد منہ انہ یعصمہ من القتل، من القتل، اس حدیث سے مراد ہے کہ اللہ نبی کو قتل نہیں ہونے دے گا، اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ نبی کو قتل نہیں ہونے دے گا۔ اپنی تفسیر کیوں پیش کرتے ہو؟ اور اس کے بعد یہ دیکھیے میرے پاس نووی کا مقدمہ موجود ہے، فرماتے ہیں امام الحرمین کہتا ہے لو حلف انسان بطلاق امراتہ، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ میری بیوی کو طلاق ہے اور اگر یہ حدیث متفق علیہ نبی کی نہیں ہے اس کو طلاق وہ حانس ہو جائے گا، یہ
کہ بخاری کے بارے میں حضرت امام نووی نے یہ بات کہہ دی، اور یہ تو کہتا ہے کہ خبر واحد صرف زن کا فائدہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ نور الانوار میرے ہاتھ میں ہے، نور الانوار میں حضرت علامہ فرماتے ہیں ملا جیون، ان کانت احادن لیکن لما تلقت ہو الامت بالقبول صارت بمنزلت المشہور، اور جس وقت خبر واحد کو تلقی قبول حاصل ہو جائے اور تلقی قبول امت اس کو قبول کر لے، وہ صرف خبر واحد نہیں رہتی، وہ مشہور ہو جاتی ہے، اور مشہور کا منکر وہ زلال ہے، شذور کا منکر وہ معتزلی ہے۔ لہذا تو اس کو خبر واحد۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحویل قبلہ ہو گیا تھا، اور ایک صحابی پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتا ہے، مسجد قباء میں پہنچتا ہے، اور اس نے اکیلے نے خبر دی، اے لوگوں میں نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور لوگوں قبلہ بدل گیا۔ ایک بندے کی خبر پر سب نے اعتماد کیا۔ اور یہ دیکھ میرے پاس احناف کی یہ شرح عقائد موجود ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں خبر الواحد اذا تلقت الامت بالقبول عملا به وتصدیقا له يفيد العلم الیقینیہ، علم الیقینیہ، علم الیقینیہ، کہ جس وقت خبر واحد کو تلقی قبول حاصل ہو جائے وہ خبر واحد نہیں رہتی، وہ علم یقینی کا فائدہ دینے والی مشہور ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو بخاری کی روایت ہے اس کا انکار حضرت علامہ امام شاہ ولی اللہ کہتا ہے بدعتی کر سکتا ہے، وہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ کر سکتا ہے۔ علامہ ابن قتیبہ کہتا ہے یہ معاند للقرآن ہے، قرآن کا دشمن اس کا انکار کرے گا، وہ کہتا ہے مخالف للقرآن، وہ قرآن کا دشمن اور مخالف ہوگا جو اس حدیث کا انکار کرے گا جو صحیحین کے اندر موجود ہے۔ مولوی صاحب کم از کم ان باتوں کا تو خیال کر۔ اور کہتا ہے کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ دیکھیے قرآن کہتا ہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اے میرا پیغمبر اگر کبھی شیطان تجھے چوک لگا دے تو فاستعذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ لے لیا کر۔ یہ باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اس میں نبی کا کہاں تذکرہ ہے، یخیل الیہ من سحر النار، میں نے لکھ کر دیا ہے نبی مکرم پر جادو ہوا، میں نے لکھ کر دیا ہے نبی مکرم، موسیٰ نبی مکرم ہے، موسیٰ نبی مکرم ہے، جو موسیٰ کو نبی مکرم نہیں مانتا وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ میں نے اپنے دعوے پر قرآن پیش کر دیا، میں نے اپنے دعوے پر حدیث بخاری پیش کی، 7 جگہ پر بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتا ہے میں اس پر جرح کروں گا، جرح کروں گا۔ کہتا ہے ہشام کذاب ہے، علاوہ امام مالک نے کہا کذاب ہے، کذاب ہے۔ مولوی صاحب یہ کس کی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت کی فاروقی کی لکھی ہوئی ہے، میرے مد مقابل کی فاروقی کی لکھی ہوئی ہے، مولوی یحییٰ کی لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ہشام نے اور بھی بڑی گندی چیزیں کی۔ یہ کہتے ہیں بتاؤ جی کہ نبی ایک مکرم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب دیا آپ کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عائشہ سے نکاح کرتے تھے عمر کتنی تھی؟ مولوی یحییٰ فاروقی کہتا ہے اس وقت عمر 9 سال تھی۔ یہ حدیث بخاری کی ان ہشام ان ابی ان عائشہ۔ سبحان اللہ، اللہ آئیے میں چیلنج کرتا ہوں، تیرے گھر کی بات ہے، تیرے ہاتھ کی لکھی کتاب ہے۔ میں نے کہا تھا اگر ہشام کو چھیڑا تو میں قلعہ ٹھوک کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا تھا ہشام کو مت چھیڑنا۔ یہ ہشام تیرے گھر سے لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ یہ مولوی صاحب تیری کتاب ہے، یہ تیرے پاس محمد یحییٰ بن حافظ محمد عبداللہ فاروقی، اس سند کو تو نے قبول کر رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر قبول کیا ہوا ہے۔ ہشام ان عروہ، ہشام زبیر ان زبیر اپنا عروہ ان عائشہ، یہ روایت بخاری کی موجود ہے۔ یہ 4-5 جگہ پہ موجود ہے، تینوں چاروں جگہ پر یہی روایت اسی سند کے ساتھ۔ جو سند یہاں پر امام بخاری لائے وہی سند سہیرا رسول اللہ والی امام بخاری لائے۔ اللہ پیش کرنا کہ بلد اللہ دیو جی جواب دیو، جو جان دیو، دے دیو جواب۔ کہاں بخاری اور کہاں میرے جیسے غریب آدمی کی باتیں۔
آپ میری باتوں میں جرا کرتے ہو. الحمدللہ الذی شرفنی ھذا. او اللہ کے بندو میری تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں, میری تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں, میری تیری بات کی. یہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں لکھی ہے, یہ میں نے حدیث کی تحقیق کرنے سے پہلے یہ بات لکھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میری بات سنیں, میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میری ٹھیک ہے, یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے. جو غلط میں بات نہیں کرتا, یہ میں نے ہی لکھی ہے. یہ میں رابعہ میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں جو کتاب جب میں نے لکھی ہے یہ اس وقت کی کتاب ہے. میں آپ کی طرح ضدی نہیں, انادی نہیں ہوں. میں جو غلطی ہے میری میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ یہ میری زمانہ طالب علمی کے زمانے میں پہلے زمانے کی یہ کتاب لکھی ہے, اور میری کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں. میں ذکر کرتا ہوں بڑی کتابوں کی. آپ کا اتنا ذہن چھوٹا, آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملی. اللہ کے بندوں میری کتاب پہ تبصرہ کرتا. مجھے الحمدللہ مجھے بھی شرف ہے کہ میری کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ آپ نے میری کتاب ہی اٹھائی. واہ ماشاءاللہ, آپ کو اور کہیں سے دلیل نہیں ملی, آپ نے میری کتاب ہی اٹھائی. آپ نے کہا ہشام کے بارے میں, واہ مولانا, اب میرا اس روایت کے اوپر اعتراض ہے. باقی آپ نے کہا ہشام کے بارے میں, ہشام وہ ہے, آپ نے اپنے دعوے کی دلیل مجھے نہیں دی, آپ نے اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں دی. اور آپ نے علماء بیٹھے ہیں, مولانا بڑے عالم ہے, مولانا باجوہ صاحب, مولانا راشد صاحب, حضرت انہوں نے دعوے میں لکھا ہے کہ نہیں حدیث صحیح لکھا ہے. علماء اس بات کی تو گواہی دو. آپ میری بات سنیں, آپ مولانا آپ نے وہ دعویٰ سنا, سب نے سنا ہے نا یار, مسجد میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, میری بات نہ ماننا, آپ ان کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور جو سچی بات ہے مسجد میں وہ تو گواہی دو. حدیث میں دعوے میں کیا لکھا ہے, حدیث صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اب دیکھو آپ نے کیوں حسن بیان کی, جب حدیث صحیح, مشہور صحیح تو نہیں, مشہور تو اور چیز ہے, مشہور عزیز غریب وہ دوسری چیز ہے. آپ دعوے میں لکھتے کہ میں بھائی حدیث حسن بیان کر سکتا ہوں, آپ دعوے میں لکھتے, جھوٹے آپ ہو یا ہم ہیں, کذاب آپ ہو یا ہم ہیں. ہمیں کہتے ہو کہ آپ منکر ہو, آپ جھوٹے ہو, آپ کذاب ہو, آپ جھوٹی باتیں تو آپ کرتے ہو. او اللہ کے بندو دعوے میں تم نے لکھا کہ حدیث صحیح, تو کیسے آپ نے حدیث حسن بیان کر دی؟ علماء فکروا یا علماء الکرام, آپ میرے سر کا تاج ہو, آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں سوچتے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولانا کے پاس ایک حدیث صحیح کوئی نہیں, قرآن کی ایک آیت اپنے دعوے کے مطابق نہیں ہے, ایک حدیث صحیح بھی اپنے دعوے کے مطابق نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ حسن کیوں پیش کرتے؟ اگر ہوتی تو یہ حدیث حسن کیوں پیش کرتے؟ کوئی آدمی بھی جو ہے, آپ پھر بات کی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی, وہ بھی میں آپ کو بات دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں, آپ نے جو ہے مجھے دوبارہ یاد کروا دی. اب حدیث اگر ایک آدمی کے پاس صحیح ہو تو اس آدمی کا دماغ خراب ہے. مجھے کہتے ہو آپ کا دماغ خراب ہے, میرا الحمدللہ دماغ ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے, آپ نے دعوے میں صحیح لکھا, پیش حسن کر رہے ہو. بات بچی کی ہوتی ہے, آپ کسی اور کی باتیں کرتے ہو. بات بیٹے کی ہوتی ہے, آپ کسی اور کی باتیں کرتے ہو. مولانا یا تو لکھتا یہاں پہ کہ میں حدیث حسن پیش کر سکتا ہوں, ہنسنے پہ باتیں نہیں ہوتی, یا تو لکھتے اگر آپ نے دعوے میں لکھا ہے حدیث صحیح تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس صحیح کوئی نہیں, تو اس لیے آپ حسن پیش کر رہے ہیں نا. اور قرآن کی آیت آپ نے اپنے دعوے کے مطابق مجھے ایک بھی ابھی تک پیش نہیں کر کے دی. ایک دعویٰ میں نے پڑھا ہے, آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی, آپ نے دیکھو, اب دیکھو جھوٹا. ذرا مولانا سارے غور سے بات سنا. کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی, کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی. نبی لکھ کے تو دلیل مجھے موسیٰ پیغمبر کی. میری بات سنیں, اب دیکھو مولویوں کا دھوکہ. مولوی اندر چوری کرتے ہیں عوام کے لیے نا, جو ہے ایک مال کا ڈاکو ہوتا ہے, مولوی دلائل کا ڈاکو ہوتا ہے, یہ اندر چوریاں کرتے ہیں. اب انہوں نے لکھا, اب دیکھو آپ نے کیا لکھا, نبی اکرم صلی اللہ, دیکھو میری بات سنیں, دوسری بات. اب آپ کی مراد بے تو نہیں بتا, میں نے تو لفظ دیکھنے آپ کے نا. اب دیکھو بات ہے پیغمبر کی ذات کی, دلیل موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہے یا نبی علیہ السلام اعلیٰ ہے؟ مجھے بات بتانا ذرا. نبی علیہ السلام اعلیٰ ہے, کیا اعلیٰ کو ادنا پہ قیاس کر سکتے ہو؟
आला को अदना पे कियास। और मूसा पैगंबर को तो अगर आपने कियास करना है तो नबी अलैहिस्सलाम को कैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आप कियास कर रहे हैं? आपको कौन सी दलील है कियास करने की? क्या आप बार बार दलील देते हैं? मैं बात नबी अलैहिस्सलाम को करता हूं, कहते हैं मैंने लिखा है नबी मुकर्रम और कहते हैं मेरी मुराद है मूसा अलैहिस्सलाम। आप फिर कलमा मूसा पैगंबर का पढ़ो, नबी अलैहिस्सलाम का क्यों पढ़ते हो? आप फिर शरीयत मूसा की पे अमल करो, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पे क्यों अमल करो? आप नमाजें 3 पढ़ो, 5 ना पढ़ो। आज अपने मदरसे में जाके ऐलान कर दो भाई मैं शरीयत मूसा का हूं, मैं आज के बाद नमाजें 3 पढ़ूंगा। मैं दलील पैगंबर के बारे में पूछता हूं, आप मुझे दलील मूसा अलैहिस्सलाम की दे रहे हैं, कहते हैं मैंने लिखा है नबी। अब धोखा देखो, मैंने लिखा है नबी, मैंने नबी लिखा है, मेरी मुराद मूसा अलैहिस्सलाम। बात अल्लाह के बंदो मेरे साथ आपकी हो रही है नबी अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर। आपने रिवायत पेश की अभी हिशाम की, जो बादशाहों से चंदे लेने वाला बंदा है, बादशाहों के सामने पैसे मांगने वाला आदमी है हिशाम। मंसूर बादशाह के सामने मिन्नतें करने वाला आदमी है मंसूर जो है ये। अगर आपका हिशाम जो है, एक हवाला नहीं मौलाना, कितने हवाले चाहते हो? तारीख बगदाद के अंदर भी ये हवाला मौजूद है, लेकिन ये सियर आलाम नुबला इमाम ज़हबी की ये किताब है, इसके जरा निकालो जरा, इसके अंदर क्या इबारत है? अन हिशाम इब्न उरवा अन्नहु दखल अलल मंसूर, अन्नहु दखल अलल मंसूर, मंसूर बादशाह के सामने दाखिल हुआ। या अमीर अक़ज़ी अन्नी दैनी, उलमा जरा फैसला इंसाफ का देखना, जरा गौर से मेरी इबादत सुनना। जो बादशाहों से चंदा लेने वाला आदमी है, तुम उसकी रिवायतें बयान करते हो कुरान के मुकाबले में। जो बादशाहों के दरबारों के ऊपर बैठने वाला आदमी है, जो सरकारी मुल्ला है, तुम उसकी रिवायतें बयान करते हो। सरकारी मुल्ला का दिफा करना तुम्हारा हक है, मोहब्बत का दिफा करना हमारा हक है। तुम्हें मुबारक हो सरकारी मुल्ला, तुम्हें मुबारक हो कज़्ज़ाब रावी, तुम्हें मुबारक हो हाफ़िज़ खराब वाला रावी, हमें मुबारक है मोहम्मद की जिंदगी। अब देख, ये इमाम ज़हबी की किताब है, ये मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। सियर आलाम नुबला इमाम कहते हैं फ़क़ाला दखल अला मंसूर, आप भी निकाल लो, मंसूर के पास दाखिल हो। फ़क़ाला या अमीर अल-मोमिनीन अक़ज़ी अन्नी दैनी, अमीर अल-मोमिनीन अबू मंसूर मेरा कर्ज उतार दो। कहता है क़ाला व कम दैनुक, तेरा कितना कर्ज है? वो कहता है मेरा 100,000, 1,00,000 कर्ज है। देखो ये हिशाम की हालत देखो, 1,00,000 कर्ज है। कहता है व अंत फी फ़िक़्हिका व फ़ज़लिका ताख़ुज़ 100,000, इतना बड़ा फ़कीर सारा कुछ है, अपने 1,00,000 आदमी कर्ज क्यों ले लिया? आगे कहता है फ़अहबब्तु वत्तख़ज़्तु लहुम मनाज़िल, मैंने बच्चे जो है उनकी शादी करनी थी, उनके घर बनाने थे। व उलिमतु अन्हुम ख़शीतु अन यंतशिरा अलैया मिन अम्रिहिम मा अकरा फ़फ़अलतु सिक़त या अमीर अल-मोमिनीन फ़रद्दिद अलैहि 100,000 इस्तिअज़ामन लहा। वो कहता है ये तो बहुत बड़ा तेरे ऊपर कर्ज है। आगे बात करते करते कहता है मैं आपको सिर्फ 10,000 दूंगा। कद अमरना लका बिअशरति आलाफ, मैं सारी इबारत नहीं, कहता है कद अमरना लका बिअशरति आलाफ, मैं आपको 10,000 दूंगा। फ़क़ाल, कहता है या अमीर अल-मोमिनीन फ़अतनी मा आतैत, तेरी मेहरबानी जितने हैं उतने ही दे दे, जितने हैं उतने ही दे दे। ठीक है मुझे 10,000 ही तुम्हारा कबूल है। वान ततय्यबुन नफ्स, आप जो है बड़ी अच्छी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौलवी साहब ने 3 महीने पहले मुझे ये किताब इनायत फरमाई थी और कहते हैं मैंने लिखी है कि ज़माने में, आज से पहले ये आपकी ज़ुबान से क्यों नहीं निकला, मैं तौबा करता हूँ। आज फंसे थे की कर दे भैया तौबा। मौलाना ये इससे भाग नहीं सकते। आपने हिशाम को सही कहा है, आपने हाथों से कह के लिखा है। ये हिशाम वाली रिवायत अन उर्वा और अन आयशा, हमें इसका जवाब दिए। और आपने इससे पहले अगर कहीं तौबा किए तो आप इसका हवाला पेश करें। फंसे की तौबा हम कबूल नहीं करते, अल्लाह ताला भी ऐसे आदमी की तौबा कबूल नहीं करता। और तुमने कहा हिशाम कर्ज लेता था, पूरी महफिल से मुझे कोई बताए कर्ज लेना गुनाह है? कर्ज लेना गुनाह है। और फिर कहते हैं अल्लामा ज़ाहबी ने लिखा, ये मेरे पास हज़रत अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तकरीर का है कि हज़रत अल्लामा ज़ाहबी ये सीर आलाम नुबला, ये मैं देखिए ये फरमाते हैं
توجہ کے ساتھ حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ہشام بن عروہ جو ہے یہ فرمایا ثقۃ شیخ الاسلام حجت الامام، اور آگے فرماتے ہیں جس نے ہشام کے خلاف کوئی لفظ بولا قول مردود مرزول، کہ ہشام کے خلاف کوئی بندہ بکواس نہ کرے، کوئی زبان درازی نہ کرے، یہ مرزول ہے، یہ مردود ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر ہشام پہ جرح کرو گے، جتنی جرح ہشام پر ہے، امام مالک پر ہے، امام شابی پر ہے، فلاں امام پر ہے، کیا ان سب کو رد کر دو گے؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت علامہ ذہبی نے کہا۔ مولوی صاحب ہشام اتنا آلہ چلتا چلتا تیرے گھر میں بھی آلہ چلا گیا، تو نے بھی اپنے ہاتھوں میں آلہ کہہ دیا، اور ساری زندگی لوگ حضرت ابوبکر کے گھر کے دشمن رہے۔ یہ ہشام یہ حضرت زبیر کا پوترا ہے، یہ حضرت ابوبکر کے گھر کے تار نسبت رکھتا ہے۔ حضرت علامہ ذہبی تو کہتا ہے ان لوگوں کا قول معتبر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دھوکہ چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ علامہ ذہبی کو پلٹا کے نہ بیان کرو۔ ابھی تم نے دھوکہ دیا تھا، ابھی تک اس کی صفائی نہیں کی کہ میں نے بخاری کی روایت پڑھی تھی اور تم نے علامہ ابن کثیر کا وہ قول پیش کیا جو اور روایت کے لیے ہے جو بلا سند ہے، تم نے وہاں پر بھی دھوکہ کیا، اور ابھی تک یہ دھوکہ وہیں چلا رہا ہے، اور یہاں پر بھی تم نے دھوکہ کر دیا۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیکھیے فرماتے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں الامام الحافظ الحجت ثقۃ ثبت کثیر الحدیث حجت الفقیہ ثقۃ امام فی الحدیث، امام فی الحدیث عروہ ہشام بن عروہ ثقۃ ثبت لم ینکر علیہ شیء۔ حضرت ذہبی تو یہ کہتا ہے ہشام کو، اور جھوٹ بولتے ہو، حضرت ہشام ایک بہترین انسان ہے، اس کو رد کرتے ہو۔ تو نے بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ ہشام آلہ ہے، تو نے بھی اس کی روایت کو قبول کیا۔ یہ میرے پاس تیری کتاب ہے، اس سے پہلے اگر تو نے توبہ کی ہے، اور پھنسے کی توبہ کون قبول کرتا ہے؟ ایسی کی توبہ نہیں ہوتی۔ یہ تیرے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے کہ ہشام، اور 3 ماہ پہلے آپ نے مجھے یہ عنایت کی ہے، اور اس کے بعد تم نے کہا علامہ ذہبی اس کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں۔ حضرت ذہبی تو یہ کہہ رہا ہے، میرے پاس یہ بھی تذکرہ ہے، میرے پاس یہ میزان الاعتدال بھی ہے، ذرا میزان الاعتدال بھی پڑھتا چلا جا۔ حضرت ہشام کے بارے میں حضرت علامہ کیا کہتا ہے؟ یہاں کہتا ہے احد العلامی حجت الامامی، فرمایا لوگوں بعض لوگوں نے اس کے اندر تناقض پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ لم یبقى حفظہ، اور یار اس طرح کی حفاظت کمزوری والی اس سے تو کوئی بھی نہ بچا، امر معصوم، اور نبی کے علاوہ کون معصوم ہے؟ پھر آگے کہتا ہے جن لوگوں نے اس کی حدیثوں میں گڑبڑ کرنا شروع کی اور کہتا ہے مثل ھذا یقول مالک ولی شعبہ ولی وکیع ولی کبار الثقات، پھر تو سارے تابعیوں کو تمہیں رد کرنا پڑے گا، سارے سکہ راویوں کو برباد کرنا پڑے گا اگر معمولی کمزوری پر حضرت ہشام پر تم نے جرح کی۔ علامہ ذہبی کی یہ کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری کے اندر ہشام بن عروہ اور عن عائشہ 270 حدیثیں ہیں۔ قہر رد سار کو نکال، بخاری کو کیوں خام خواہ بخاری کا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا، کہتا ہے بخاری کی حدیثیں لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ نبی پاک نے خود کہا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اس فضیلت سے کیا مراد ہے؟ بخاری پیش کرتا ہے تم نے کہا موسیٰ اعلیٰ اور فلانا اعلیٰ، ارے بھائی تیری یہ ترتیب موسیٰ کی نقاہت کمزوری بیان کرتی ہے، موسیٰ کے اندر عیب بیان کرتی ہے۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ کسی نبی کی ایسی شان بیان کرنا دوسرے نبی کی توہین ہو جائے، یہ کفر ہوتا ہے۔ اللہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، گھر کی بات آئی اور کہتے ہیں جناب یہ تو میں نے توبہ کر لی ہے۔ کہاں لکھی ہے تیری توبہ؟ پیش کر، ہم مناظرہ ہارتے ہیں، تحریر دکھا کہاں تو نے کہا میں نے اس سے توبہ کی ہے۔ آج پھنسا ہے تو کہتا ہے میں نے توبہ کر لی۔ انجی تیری توبہ سی قبول کریے تو تینوں انجی دوڑن دئیے؟ انج نہیں چلتا کام، انج نہیں چلتا کام۔ میں نے یہ بخاری پڑھی ہے، پھر پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر پڑھو، عبداللہ ابن محمد سمیت ابن عیینہ تھا یقول، اول میں نے کہا تھا مولوی صاحب بھولے سے بھی بخاری کو ہاتھ نہ لگانا،
अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, इंशाअल्लाह अपने रब पे भरोसा करके कहता हूँ, मैंने कुरान छुड़वा के छोड़ा है। कहता है जी नबी की बात कर, युखय्यलु इलैहि, तेरी बात है यहाँ पर, नबी मूसा की बात हो रही है। और युखय्यलु इलैहि, मैंने डंडा रखा हुआ है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डंडा रखा हुआ है। कभी कहता है शहर कुफर है, और भाई शहर तो कुफर है, दलील कौन सी पेश कर रहा है? हम शहर कुफर ना कुफर पर यहाँ पर दलाल पेश करने के लिए आए। हम तो कहते हैं शहर मौजूद है, साबित है, लहू हकीकतुन इंदा आले सुन्नती। ये मैंने 15 हवाले आपके सामने पेश किए, इनका कौन रद्द करेगा? मैंने 45 आयतें कुरान की पेश की, इनका कौन रद्द करेगा? और ये मैंने बुखारी की 7 जगह पर हदीस पेश की, इसका कौन रद्द करेगा? इन्होंने कहा कि इमाम मालिक ने कहा कि ये हुज्जत नहीं है, और कहां कहा हजरत अल्लामा साहबी इनकार करता है, कहते हैं खबरदार इस तरह की कोई बात हशाम के मुताल्लिक कबूल ना करना। हम इसको कहते हैं जी इसने लिए थे, किसी से कर्जा लिया था, ये बादशाह के पास गया था। मैंने कहा कर्जा लेना को ममनू है, और तू भी तो 1000 दफा कर्जा लेता है, हम भी कर्जे लेते हैं। लोग एक दूसरे से कर्जे के साथ एक दूसरे के ताउन में बने हुए हैं। ये तो कुरान पाक ने भी बयान किया, जब एक दूसरे से कर्जा लो लिख लिया करो। ये कौन सी बड़ी अजीब बात तुमने पेश कर दी? ये बात है हिशाम को रद्द करने की? सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि आपने जो दावा लिखा है, दावे के मुताबिक आपने कोई दलील अभी तक पेश नहीं की। बड़के मारने से काम नहीं होता, बाजू हिलाने से काम नहीं होता, स्पीकर में शोर ज़्यादा करने से काम नहीं होता। इन बातों के ऊपर हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं है। मैं जो मुतालबा है मेरा, आप मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर जादू के असर वाली दलील कुरान से मुझे नहीं दे सके। एक दलील आपने मुझे नहीं दी। आप मेरी बात की बात करते, आप कहते हो फंसे हो कि तौबा कबूल नहीं। हजरत मेरी बात सुने, ये जो मेरी किताब है इसके ऊपर 2 साल पहले मेरी तकरीर मौजूद है। वहां पे मैंने इस बात को जिक्र किया था कि हजरत आयशा सिद्दीका की उमर वाली जो रिवायत है ये गलत है। उमर वाली जो रिवायत है ये हिशाम की रिवायत है। तुम इस रिवायत को कबूल करते हो? इस रिवायत को तुम कबूल करते हो? मैंने इस बात से रुजू किया कि यह रिवायत गलत है जो मेरी किताब के अंदर है कि हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र 6 साल की है और 8 साल या 9 साल की उम्र में है। यह रिवायत गलत है। मैंने 2 साल पहले इस बात की तरदीद कर दी थी और जो है मैंने इस बात को रद्द किया था। क्यों? इसलिए यह रिवायत भी हिशाम की है। हिशाम ने तमाशा बनाया है कि उम्मुल मोमिनीन के जिम्मे झूठी रिवायतें लगाता है। और कौन आदमी अपनी बेटी का ने अपने वक्त में बोलना अपनी मेरी बात मैं किताबों से करूंगा, फिक्र ना करें, मैं किताबों से करूंगा इस बात के ऊपर। जो आप मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, आप अपने वक्त में बोलना, आप अपने वक्त में बोलना, आप अपने वक्त ओके कोई नहीं बोले यार, तुसी क्यों बोलते हो साढ़े वक्त? तुसी क्या करो? अपना गाली गलौज नहीं करेंगे, ये शर्त में लिखा गया है। आपने गाली अपनी या तो हवालों के साथ हिशाम को झूठा साबित करे, ठीक है? इस तरह के हिशाम झूठा ये एक बजुर्ग की तौहीन हो रही है। शर्त इन्होंने कबूल की है, या इस पर अपना हौला कर दे, वरना ये बात जो है ये टाइम नोट कर लेना, इतना टाइम मुझे इजाफी देना ना, ठीक है? हाँ जी मौलाना मेरी बात सुने। मैं ये कहता हूँ कि हिशाम की जो आपने ये मेरे साथ बात कर रहे हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र वाली, आप इसकी भी बात की भी तस्हीह करें। क्या आप हिशाम की ये रिवायत को मानते हो कि हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी? ये रिवायत को मानते हो? मुझे ये बताओ। ये भी हिशाम की रिवायत है। जो इसने जादू वाली रिवायत जिक्र की है वही हिशाम है जो कहता है आयशा सिद्दीका की उम्र जो है 6 साल थी। वही हिशाम है जो रिवायत उम्मे जरा वाली जिक्र करता है। मौलाना हिशाम की सारी रिवायतें मानते हो? मैं कहता हूं हिशाम की वो रिवायत है जो कुरान मुकद्दस के ताबे है, जो कुरान के खिलाफ है, जिसमें पैगंबर की तौहीन है, पैगंबर के सहाबा की तौहीन है, पैगंबर की बीवी की तौहीन है। उस रिवायत को हम कबूल नहीं करते हैं। अब देख, ये तुमने दावा मुझे क्यों लिख के दिया? आप हदीस हसन किस लिहाज से बयान करते हो? कहते हो आप बातें करते हो, आपको किसने इजाजत दी कि आप हदीस हसन बयान करें? क्या दावे पे लिखते, इसके ऊपर लिखते कि मैं हदीस हसन बयान कर सकता हूं? आप कहते हो दलाइल से जो है रावी को, हिशाम को झूठा साबित करो। मैं कहता हूं इमाम मालिक ने खतीब बगदादी की जो है तारीख बगदाद, उसके अंदर यह हवाला मौजूद है, मैं अभी कंप्यूटर से आपको निकाल के दूंगा। उसमें कहा है काल अली मालिक इब्न अनस हिशाम अन्नहु कज़्ज़ाब। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत, अभी ये किताब मेरी लिखी नहीं है, ये तकरीब तहजीब इमाम इब्न हजर की लिखी है। इसके अंदर लिखा हुआ है रुबमा दल्लस, ये तदलीस करता है। तीसरी बात, तूने मुझे हिशाम की पूरी इबारत पढ़नी नहीं दी।
पूरी मुझे इबारत हिशाम की पढ़ने नहीं दी, आगे तू बातें तो सुनता हिशाम की। और मंसूर बादशाह ने इसको 10,000 रुपया दिया, इसने साथ आगे जो है हदीस बयान कर दी, जो है आगे इसने रिवायत बयान कर दी। आगे देख इसी किताब, ये तू कहता है अपनी तरफ से ये सियर आलामिन नुबला, ये इमाम ज़हबी की है, ये उसी की है जिसकी मीज़ानुल एतदाल का तूने जो हवाला दिया है। जरा उस रिवायत को जरा पीछे से भी पढ़ते आके ना, वो उसने कौल जिक्र किया है, ये किताब मेरी लिखी है, ये इमाम ज़हबी की लिखी है जिसकी मीज़ानुल एतदाल है। उसी इमाम ज़हबी ने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये आदमी क्या करता था, अन्ना हिशामन अहवा इला यदे अबी जाफर, और ये अबू जाफर बादशाह की तरफ लपकता था, लियुक़ब्बिलहा, ये उसके हाथों को बोसा देने लगा, फमनाहु, उसको मना कर दिया गया। अब कहते हैं कि हिशाम की कौन सी रिवायतें जो हैं वो गलत हैं, आगे जिक्र करके कहते हैं वक़ाल याक़ूब इब्न शैबा हिशाम सबतुन लम युनकर अली इल्ला बाद मसीरिही इलल इराक़ फ़इन्नहु इंबसत फ़िर रिवायत व अरसला नबीहि मिम्मा कान समिअहु मिन गैरि अबीहि अन अबीहि। ये वो रिवायतें भी जिक्र करता है अपने बाप से जो इसने अपने बाप से रिवायतें नहीं सुनी, ये वो रिवायतें भी जिक्र करता है अपने बाप से जो इसने अपने बाप से ये रिवायतें नहीं भी सुनी की। आगे कहते हैं अन हिशाम औहाम, इसको वहम हो जाता था, कब, जिस वक्त ये इराकियों की रिवायतें बयान करता। मौलाना ये मेरी किताब लिखी नहीं, कहते हैं हिशाम के ऊपर तनकीस करो, हिशाम का रद्द करो किताबों के जरिए से, ये किताब है जो मैंने आपको जिक्र की। आगे देख, ये तहजीब उत तहजीब जो है, अभी तुमने कहा कि हिशाम की जो रिवायतें हैं, ये तहजीब उत तहजीब मेरे पास मौजूद है। कहते हैं वक़ाल अल-आजरी नबी दाऊद लम्मा हद्दस हिशाम इब्न उरवा, आप हज़रत आयशा की उम्र वाली बात आपने नहीं जो है मेरे सामने वाज़े की, आप कहते हो आपने लिखा है, मैं कहता हूँ मैंने 2 साल इस बात को गलत साबित कर दिया है कि मेरी बात तो सुने पहले, मैंने इस बात का रद्द किया है, मैंने अपनी जगह के ऊपर भी रद्द किया है कि भाई हज़रत हिशाम की उम्र 6 साल नहीं है, मैं दलाइल से साबित करता हूँ। अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की, अगर इस बात के ऊपर भी आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मैं अभी इसके ऊपर भी दलाइल दूंगा कि आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 6 साल नहीं है। अगर मेरे और आपकी बच्ची का कोई रिश्ता 6 साल का मांगे, तुम देने के लिए तैयार हो जाते हो? कोई नहीं तैयार होता। ये हिशाम ने किज़ब किया है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ज़िम्मे ये रिवायत लगाई है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 6 साल नहीं थी। मैं कहता हूँ अगर हिशाम की ये रिवायत मानते हो, हिशाम की ये भी रिवायत मानो कि हज़रत आयशा की उम्र 6 साल है, हिशाम की उम्मे ज़रा वाली रिवायत भी मानो, वो भी हिशाम ने जिक्र किया। 11 बीवियों का किस्सा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किस्से के बारे में कह दिया, ऐ आयशा मैं तेरे साथ इसी हूँ जिस तरह अबू ज़रा उम्मे ज़रा के साथ है। अब ये रिवायत भी हिशाम की है। अगर तुम हिशाम की रिवायतों पे आओगे, मैंने बहुत सी रिवायतें यहाँ पे लिखी हैं जो हिशाम की पैगम्बर की इस्मत के खिलाफ है। आप हिशाम का दिफा कर, मैं मोहम्मद का दिफा करता हूँ, अकवाल से नहीं कुतुब के जरिए से। अब देख इमाम अबू दाऊद का कौल देख, ये किताब मेरी नहीं लिखी मौलाना, तहजीब तहजीब फी रिजाल सही, ये किसकी किताब है? फी रिजाल हदीस, ये इमाम इब्ने हजर की किताब है। इमाम इब्ने हजर की अपनी किताब में लिखते हैं वक़ाल अल-आजरी अन अबी दाऊद लम्मा हद्दसा हिशाम इब्ने उरवा बिहदीस उम्मे ज़म हजरहू। अगर रिवायत जिक्र करे हिशाम, उम्मे ज़रा वाली उसको छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि वक़ाल अल-उकैली काल इब्न लहिया युजिबु कान अबुल अस्वद। अबुल अस्वद कौन है? अबुल अस्वद कौन है? जो परवुर्दा है उर्वा बिन ज़ुबैर का, और ये टाइम उर्वा बिन ज़ुबैर के पास ये आदमी रहा है, और जो है अबुल अस्वद। अबुल अस्वद सालाहा साल कहते हैं योजिबु मिन हदीस हिशाम अन अबी है। अबुल अस्वद को हिशाम की रिवायतों पे बड़ा ताज्जुब होता था। जो परवुर्दा है उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाहि अलैहि का, तो कहते हैं वरुब्बमा मकस सना ला युकल्लिमु, सालाहा साल अबुल अस्वद बातें नहीं करता था हिशाम से। किताब साड़ी पढ़ी नहीं और मुनाजरा मुझे पहले बताते, मेरी किताबों में करना है। साहब तौबा कर लो, किथों किथों दौड़ोगे? मौलवी साहब कहते हैं 2 साल पहले मैंने रुजू कर लिया था। ये किताब किसकी है? मौलवी साहब मेरा नाम पढ़ के सुनाओ लोगों को। हाँ जिंदाबाद। मैं यही तो बताने आया हूँ कि मौलवी या झूठ बोलते हैं, ये दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। ये हकीकतुल मिलाद मौलवी या फारूकी की है। इसमें कहता है 4 बड़े उलमाए बल्दे हराम का फतवा है मिलाद के खिलाफ। कहते हैं अल उसैमीन, ए ते बड़ा ही वड्डा मौलवी सी,
मैं कहता हूं अल हुसैन का तुमने ये फतवा दिया हुज्जत मान कर, ये मेरे पास फतावा बलदिल हराम है जिसका हवाला पेश करता है और जिसकी तौसीक करता है। और ये क्या कहते हैं, फरमाते हैं नाम साबता फी सहीहैनी व गैरहिमा अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहिरा लाकिन लम युसर इलैहि मिन नाहियति शरीयति अविल वही इन्नमा गायतु मा हुनाका अन्नहु वसल इला दर्जा। मौलवी साहब ये भी हुसैन की है, ये भी फतवा उसका है। ये कहता है कि ये सही हदीसों से साबित है कि पैगंबर कायनात पे जादू हुआ था, अल्लाह ने शिफा दे दी थी। वहां कहता है उसैमन को कबूल करता है, और ये भी उलमाए बलदिल हराम का उसैमन का फतवा मौजूद है। अब कह दे मैंने 10 साल पहले इससे भी रुजू कर लिया था, अब कह दे कि मैंने मुतालिम मैंने तालिब इल्मी के दरमियान में ज़माने में ये किताब लिखी थी, अब ये भी कहकर जान छुड़ाने की कोशिश करो। और इन्होंने कहा कि इसने मुदल्लिस लिखा है, ये तकरीब तहज़ीब है। मौलवी साहब देखो झूठ नहीं बोलना, ये पूरी बार पढ़ो क्या कहता है, सिक्कतन फकीहन रुबमा दल्लसा, ये सकी था फकीह था, लेकिन मेरा अजीज जो बुखारी मैंने पेश की है यहाँ साफ लफ्ज़ है सामने तो अभी 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 कहता है कि मैंने तदलीस नहीं की, मैंने सरातन अपने बाप से सुना है। मुझे इसका जवाब चाहिए मौलवी साहब, मुझे इसका जवाब चाहिए मौलाना, मुझे इसका जवाब चाहिए। कहते हैं कि रावीज है और जिस वक्त ये कूफा में गया था और उस वक्त ये रिवायतें ठीक नहीं करता था। मेरा दावा है कि शाम से ये रिवायत कबूल करने वाले मदनी भी हैं, मिस्री भी हैं, मक्की भी हैं, कूफी भी हैं। ये वो रिवायत है सिर्फ कूफा वालों ने नहीं बयान की, मदीना वालों ने भी, मक्का वालों ने भी, मिस्र वालों ने भी। सुभान। और आगे चलिए जो तुमने बात की है, हजरत अल्लामा साहबी फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि इसका ज़हन मुख्तलत हो गया था, कहता है कौलन मर्ज़ूलन, खबरदार हशाम के बारे में जिसने ये जुमला बोला, कोई इस तरह का ज़हन मुख्तलत नहीं होता। कहता है कि इसमें निस्यान और इख्तिलात में फ़र्क ये लोग समझते नहीं है। निस्यान पर इफ़ाक़ा का हिशाम पर ये हर्जा सराई करते हैं। मौलवी साहब मैंने आपके सामने नबी पेश की है, हजरत अल्लामा नबी कहते हैं इत्तफ़ाक़ा अम्मा, सारी उम्मत का इत्तेफाक है। जो बुखारी और मुस्लिम इकट्ठी हदीस लाए उसके ऊपर सहीहन हकीकन सिद्कन सच्ची रिवायत होती है। मैंने शाह वलीउल्लाह का कौल भी पेश किया था कि बिदती आदमी इसका इनकार करता है। मैंने आपके सामने दलाइल से पेश किया है कि हजरत अल्लामा इब्न क़य्यम ने कहा है कि मुतलक्किन बिल कबूली, इस हदीस को पूरी उम्मत ने कबूल किया है। इस वजह से कहता है ये सिर्फ हदीस खबरें वाहिद नहीं रही, ये मशहूर के दर्जे पे चली गई है। इसका इनकार बिदती करता है, मुतज़िली करता है। मौलाना आप कहते हो युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्ना तसा, कहा गई आपकी वो बात मैंने आपसे कहा था। बुखारी कहता ला तुफज़्ज़िलूनी अला मूसा, तुमने इसको छेड़ा ही कोई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम, तुमने इसको छेड़ा ही नहीं है। मैंने कहा था कि इन मस्सन के अगर तुझे शैतान चौक लगाए फस्तइज़ बिल्लाह, तूने इसको छोड़ा नहीं है। मैंने कहा था फवसवसा इलैहि शैतान, नबी के बारे में कुरान कहता है, तूने इसको छेड़ा ही नहीं है। और इन्नी मस्सनी शैतान कुरान नबी के बारे में कहता है, इसको तूने छेड़ा ही नहीं है। ये सारी हिशाम के मुताल्लिक, और मैंने पहले कहा 270 हदीसों का कर इनकार। मन कान यअबुदु मुहम्मदन, हाय 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 अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब टाइम रोक। देखो बोलोगे काम खराब होगा, काम एंड ते लगे होया है, बोलना नहीं। यार तुहानू किन्ने हक दिता बोलन दा? चुप 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 चुप, गल अगे नहीं चलनी, खामोशी ना बैठे रहो। चुप 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 चुप, नहीं 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 खामोश। अब्दुल राफे नजर थले, अब्दुल राफे चेहरा थले।
ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਘਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ मेरे वर्के दो चुप 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 जो मुनाजरा रुपा दूं वैसे नहीं सुनी तो चुप 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 खेल खराब करके प्यार ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਯਾਰ अच्छा एक दफ़ा वजाहत करो की फरमाया तुसा और की वजाहत करो ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ साढ़ा टाइम हजे बाकी बस पौने 3 मिनट पए ने ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਚਲੋ ਜੀ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम शरा अकायद 277 सफ़ा वल्लाहु ताला खालिकुल अफ़आलिल इबाद कुल्लिहिम मिनल कुफ्रि वल ईमान व ताअति वल इस्यान। ये अहल सुन्नत का अक़ीदा है, हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, असर तासीर वही पैदा करता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रिवायत मुस्लिम 225 सफ़े पर 2 जिल्द के अंदर मौजूद है, लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर एक बीमारी की अल्लाह ने दवा रखी हुई है। फ़ैज़ा उसीब दवा उद्दाई, जब दवा पहुँच जाती है तो बारा अब बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला की मशीयत पर वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद हज़रत अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं, अस्सिहरु मिनद्दा, ये बीमारी है सिहर, कोई अलग चीज़ नहीं है, एक बदन पर असर करने वाली बीमारी है। हज़रत काई अय्याज़ फरमाते हैं, अस्सिहरु मरज़ुम मिनल अमराज़ी, ये बीमारियों में एक बीमारी है। और हज़रत यही वजह है कि इमाम बुखारी हो बाकी इमाम हो, ये जो हदीसें लाते हैं ये तिब में लाते हैं कि तिब में ये भी एक मर्ज़ों की तरह मर्ज़ है और इसका भी एक इलाज है। ख़ुद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का फरमान बुखारी में मौजूद है, अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई और अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया, आफ़ानी व शफ़ानी, अल्लाह ने मुझे आफ़ियत दे दी, शफ़ा दे दी। जिस तरह मूसा के बारे में कुरान कहता है कि एक लम्हे के लिए या चंद लम्हों के लिए उनको ख्याल तसव्वुर आया था कि एक चीज़ जामत थी, हिलती नज़र आई, दौड़ती नज़र आई, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने वो असर ख़त्म कर दिया जब मोज़े का वक़्त आया। और फिर मैंने जो आपके सामने दलाइल पढ़ने चाहे और पढ़े, और उनके सब के बारे में ही सिहर कुफर है, शिरक है। मैं कहता हूँ कुफर शिरक मौजूद है, इसको भी मान लो, ये भी मौजूद है। और फिर कहते हो कि सिहर में गैरुल्लाह है, शैतान है। मैंने कहा शैतान तो नबियों पे असर करता रहा, कुरान की नस कहती है। मौलवी साहब मुझसे मुतालबा करते हैं, एक आयत पढ़, पूरा 1.5-2 घंटा जितना भी गुजर गया, इन्होंने एक आयत भी पढ़ी है कि नबी पे जादू नहीं हुआ। इन्होंने एक आयत भी पढ़ी है नबी पे जादू नहीं हुआ। हिशाम की बात करते हैं, मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, हिशाम बयान करता है, और हमारे गले नहीं थकते कि ये हदीस पाक बयान करते हुए हिशाम पे तबसरा करते हो, अलामा ज़हबी का नाम लेते हो। ज़हबी ने 101 जगह पर कहा हिशाम के बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल ना किए जाए, हिशाम पे जरा करते हो। मैंने कहा यही रिवायत तुम्हारी किताब के अंदर भी मौजूद है और तुमने हिशाम को सही माना, आज फंसे पे कहते हो कि मैं तौबा करता हूँ। फिर मैंने आपकी एक और किताब पेश की, इसके अंदर फतावा उलमा बलदिल हराम का हवाला, तुमने अल उसैमिन का हवाला पेश करके तुमने उस कौल को हुज्जत माना। मैंने कहा कि अल उसैमिन ही तो कहता है, ये बार बार पढ़िए, बार बार इस पर तबसरा कीजिए। यही तो कहता है, ये फतावा बलदुल हराम मेरे पास मौजूद है। यही तो बुजुर्ग कहते हैं, लिस्सिहरी हकीकतन वला शक्का व हुवा मुअस्सिरन हकीका। अच्छा
ایک منٹ ٹھہریے ذرا، مولانا کو سمجھا دو کہ اب نئی دلیل نہیں چلے گی، اب جواب چلے گا، جو بیان جواب ہے، جو بیان کیا سو یہ بتایا جائے گا، نہ جواب ہوگا نہ نئی دلیل۔ میں نے جو ہے اپنے دعوے کے بارے میں جو مولانا نے لکھا اس دعوے کے اوپر میں دلیل مانگتا رہا، انہوں نے دلیل کوئی نہیں دی۔ میں ابھی انہی کی بات کا رد کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی۔ یہ کہتے ہیں امام بخاری اس حدیث کو کتاب الطب میں لے کے آئے ہیں، یہ دیکھو تم کہتے ہو 7 جگہ پہ ہے، یہ باب صفت ابلیس و جنودہ، یہ روایت جو ہے، میں آپ کی بات کی دلیل، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، میں نئی دلیل نہیں دے رہا، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ یہ امام بخاری کتاب الطب میں لے کے آئے ہیں، یہ باب صفت ابلیس و جنودہ، کتاب بدء الخلق یہ باب طب ہے، باب السحر یہ باب طب ہے، باب تقریر الدعاء یہ باب طب ہے، باب حل یعفی عن الذم اذا سحر کہ یہ باب طب ہے۔ مولانا آپ کیسا غلو کر رہے ہو، کیسا جھوٹ بول رہے ہو۔ اب میرے دیکھو ایک آدمی ہے، اس نے اس روایت کے اندر 19 دفعہ لفظ بولے، میں اس لیے خاموش تھا، میں اس بات کے اوپر نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، میں آپ کی حدیث کی رد کر رہا ہوں حضرت، میں نئی دلیلیں نہیں دے رہا۔ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ نیا نہیں میں وہی بات مولانا میں ان کی بات کا رد کر رہا ہوں۔ نہیں کوئی نہیں وہی شام والی بات کر رہے میں ہشام کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہشام کو ثابت کرو، میں یہی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھو ہشام نے جو ہے ایک لفظ میں بولا صنع، اب میری بات ذرا غور سے سن لینا، صنع وما صنع، صنع ولم يصنع، دوسری روایت میں بولا فعل ولم يفعل، يفعل وما فعل، تیسری روایت میں بولا یضع، تیسری روایت میں بولا، چوتھی میں یرا، دوسری آگے دیکھو حضرت عائشہ کے ذمہ لگاتے ہیں، اسی روایت کی بات کر رہا ہوں میں مولانا، میں اسی روایت کی بات کر رہا ہوں۔ اس روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات پوچھی، ایک آدمی روایت کرنے والا اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے، وہ بار بار لفظ کو کیوں تبدیل کرتا ہے؟ 19 لفظ ہشام نے تبدیل کیے، میں کہتا ہوں 1 دفعہ بھولے، 2 دفعہ بھولے، 3 دفعہ بھولے، کیوں ایسے روایات کے اندر کیوں اختلاف آیا ہے؟ راوی ایک ہے، حضرت عائشہ سے روایت کرتا ہے، کیوں اس نے اختلاف کیا؟ صنع ولم یصنع، یاتی النساء ولا یاتیہن۔ اب دیکھو حضرت عائشہ نے پوچھا او استخرجتہ، ایک روایت ٹھیک ہے، اس کے جواب میں کیا؟ اما انا فقد شفانی، دوسری روایت افلا استخرجتہ کہ آپ نے نکالا، پہلے حمزہ استفہام کا، دوسری بات، تیسری روایت افلا اخرج، میں اسی روایت کا رد کر رہا ہوں یار، کیا ہو گیا؟ میں کوئی نئی دلیلیں تو نہیں دے رہا کیا؟ چھوڑ دو جی، خاموش ہو جائیں آپ۔ میں تو ابھی میں نے کہا بڑا ٹائم ہے، میں تو ابھی اور باتیں بڑی بیان کرنی تھی جو مولانا کی وجہ سے میں میری بات سن لے، اب تیسری بات، اب میری بات سن لے، میں اور نئی دلیلیں نہیں دے رہا مولانا۔ چوتھی بات کے اندر افلا اخرجتہ، اب میں دیکھو یہ روایات کے اندر الفاظ کیسے ہیں، 19 الفاظ ہشام نے کیوں بدلے؟ راوی ایک ہے، روایت باپ سے کرتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بناتا ہے، 19 الفاظ کیوں بدلے گئے؟ پہلی روایت میں او استخرجتہ، دوسری روایت افلا استخرجتہ، چوتھی روایت میں افلا اخرجتہ، پھر فہلا اخرجتہ، اس کے بعد افلا تنشرتہ، 6 سیغے بدل گئے۔ ایک روایت میں یخیل، دوسری میں یرا، یرا مضارع کا سیغہ ہے کہ آپ عورتوں سے صحبت کر رہے ہوتے، ایسا کہ نہیں کر رہے، یعنی یرا کا مطلب کیا ہے، یخیل کا مطلب کیا ہے؟ آپ عورتوں سے صحبت کر رہے ہوتے، خیال کرتے کہ نہیں۔ اگر اس کو مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں آپ نے کوئی کام کیا، آپ کا لیاذ باللہ حافظہ اتنا کمزور ہو گیا، آپ نے کہا میں نہیں کیا۔ اگر ماضی کے صیغوں کو مضارع میں لے کے جاؤ تو معنی کیا بنتا ہے؟ حال میں وہ کام کر رہے ہیں گویا کہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روایت درایتاً باطل ہے، سندن یہ انانا سے روایت ہے، اور میرے پاس یہ مصطلح الحدیث ہے، میں ابھی نئی دلیل نہیں دے سکتا، اس لیے انہوں نے قانون یہ ہے کہ انانا لکی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے آ کے اس کے اندر تضاد ہے۔ اب میں نے 4 حوالے امام ابن حجر کے اور جو ہیں امام ذہبی کے دوسروں کے حوالے دیے کہ ہشام اپنے باپ کی، ایک آدمی جو ہے کسی دوسرے کی طرف اپنے باپ کی نسبت کر دے، من نسب الی غیر ابیہ ہے، کتنی بڑی روایت ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے۔ جو روایتیں باپ سے نہیں سنی وہ بھی روایتیں باپ سے کرتا ہے، اور اس روایت کو روایت کرنے یونس ابن ہے، یونس ابن عیسیٰ ہے، عبداللہ ابن نمیر ہے، ان میں سے مجھے بتاؤ کوئی ایک بھی، کہتے ہیں مدینے والوں نے روایت کی، اور مدینے کا امام مالک ہے اس نے یہ روایت نہیں کی، یونس ابن عیسیٰ ہے، عبداللہ ابن نمیر ہے، سفیان۔ یونس ابن عیسیٰ کون ہے؟ یہ سارے کوفی ہیں، رافضی ہے، میں نہیں کہتا، میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ اور مولانا نے کتنا بڑا الزام لگا، کہتے ہیں کہ
مدینے والوں نے روایت کیوں نہیں کی؟ دیکھا تو مدینے کا امام مالک ہے، امام مالک ڈائریکٹ شاگرد ہے، امام مالک نے ہشام کی اس روایت کو قبول نہیں کیا، امام ابو داؤد نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، دارمی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، ترمذی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، تم جیسے ملا نے اس روایت کو قبول کر لیا۔ تو نے پیغمبر کی عصمت کا حیا نہیں کیا، تو نے پیغمبر کے ناموس کا حیا نہیں کیا۔ آخری بیان ہے 5 منٹ کر دو، 7 کا 5 منٹ کرو بس، بیٹھ جاؤ۔ شروع والا بھی 10 ہوتا ہے، آخری بھی 10، چلو 7 تے کر دیو۔ کوئی گل نہیں، 5 منٹ خدا پیش ہو جانا۔ اور کتنے منٹ نے؟ 5 منٹ کی بس۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دلائل سے میں نے ثابت کیا کہ حضرت اشاعت توحید و سنت کے نہیں ہیں، اور میں نے آگے چل کر انہوں نے کہا کہ آپ نے دعوے پر دلیل نہیں پیش کی، ساری دنیا جانتی ہے، اتنی دلیلیں میں نے پیش کی، ایک آیت بھی پورے قرآن سے پیش نہیں کر سکے کہ نبی پاک پر جادو نہیں ہوا۔ میں نے 45 آیتیں جادو کے ثبوت پر، تاثیر پر پیش کی کہ آل و سنت کا نظریہ ہے، 4 حدیثیں بخاری کی پیش کی۔ اس کے بعد میں نے احناف کے یہ دیکھیے للسحر حقیقت عند اہل سنہ، قرطبی ذہب اہل سنہ، اور حضرت خازن مذہب اہل سنہ، اور اس کے بعد حضرت آلوسی مذہب اہل سنہ و علماء الامہ، اور اس کے بعد حضرت امام نووی مذہب اہل سنہ، حضرت عبدالعزیز پرہاروی اما الاعتقاد لاعتقاد ان معتقدات اہل سنہ، اس کے بعد بغوی وہ فرماتے ہیں عند اہل سنہ وعلیہ اکثر الامم، حضرت امام نووی مذہب اہل سنہ۔ اس کے بعد میں نے معتزلہ کا عقیدہ بیان کیا کہ ذہب عامۃ المعتزلہ کہ جادو کا منکر معتزلی ہے، اور حضرت علامہ قسطلانی کہتے ہیں عند المعتزلہ، اور حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں، اور حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی فرماتے ہیں۔ میں نے 5 حوالے معتزلہ کے بیان کیے کہ یہ معتزلی منکر ہے، اور پھر میں نے کہا کہ جادو بھی عام بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے۔ اس پر میں نے حضرت علامہ ابن حجر کی فتح الباری پیش کی، اور حضرت علامہ ابن قیم کی زاد المیعاد پیش کی، اور حضرت خازن کی میں نے خازن پیش کی، طب نبوی بھی پیش کی، اور حضرت امام بخار ما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، میں نے اس پر تقریباً 11 حوالے پیش کیے کہ سارے مفسر مانتے ہیں اللہ کی مشیت کے مطابق جادو اثر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کہا مولوی صاحب کہتے رہے کہ جادو کفر ہے، میں نے کہا بھائی جادو کفر ہے، خالق اللہ ہے، تاثیر اللہ کی ہے، واللہ خالق لافعال العباد۔ میں نے شرح عقائد کا حوالہ پیش کیا۔ مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ میں نے پیغمبر کی حدیث پیش کی مسلم سے کہ کل دائن دوا، کہ ہر ایک بیماری کی اللہ نے دوا رکھی ہوئی ہے، جب دوا پہنچ جائے، جیسے پیغمبر کائنات نے بخاری میں موجود ہے آفانی و شفانی، اللہ نے مجھے دوا عطا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بھی عطا فرما دی۔ مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ میں نے یہ آپ کو حضرت ملا علی قاری سے پیش کیا کہ جادو کفر کب کا بنتا ہے۔ ملا علی قاری نے کہا ان اشتمال علی عبادت مخلوق، اگر تم یہ سمجھو کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، مؤثر حقیقی سمجھتے ہو، کفر اس وقت ہے۔ مولوی صاحب نے گڈ مڈ کرنے کی بات پیش کی۔ میں نے حضرت جس وقت علامہ امام بخاری کی حدیث پیش کی، مولوی صاحب نے اتنا بڑا دھوکہ دیا علامہ ابن کثیر کو پیش کر کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو رد کیا ہوا ہے، حالانکہ رد اور ہے، پیش اور ہے۔ ساری لوگوں نے دیکھا۔ میں نے جس وقت مولوی صاحب کی ایک کتاب پیش کی کہ حشام کو تم نے خود گھر میں اس کے اوپر تصویے کیے ہوئے اور اس پر تم نے اچھائیاں لکھیں، کہتے میں آج توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے دوسری کتاب بھی پیش کر دی مولوی صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کہ علامہ عثیمن کہتا ہے فلاں، میں نے کہا علامہ عثیمن ہی تو کہتا ہے فتح، میں نے بلد الحرام پیش کیا۔ مولوی صاحب ایک بات مانتے ہو دوسری کا انکار کر دے، کہاں تک بھاگو گے؟ اس کے بعد پھر میں نے حضرت امام بخاری کی 7 حدیثیں پیش کی اور امام مسلم کی، اور میں نے امام نووی کا حوالہ پیش کیا کہ جب مسلم اور بخاری اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ایک باغی بندہ اس کا انکار کرتا ہے اور ایک بندہ بدعتی انکار کرتا ہے۔ حضرت علامہ امام شاہ ولی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ پکا بدعتی ہے جو متفق علیہ کا انکار کرے۔ اور میں نے مقدمہ نووی پیش کیا جس میں حضرت علامہ نووی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق کی قسم دے دے کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی، نبی
نبی پاک کی نہیں ہے تو اس کی بیوی طلاق شدہ ہو جائے گی. کیوں؟ یعنی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ متفق علیہ کی روایت کا انکار جائز نہیں ہے. اور پھر میں نے کتنے حوالے پیش کیے. یہ دیکھیے میں نے حوالہ پیش کیا نووی کا کہ پیغمبر پاک پر جادو ہوا تھا اور آپ کے جسم پر ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ قد انکرا بعض البدعتی. یہاں پر بھی مولانا نے دھوکہ دیا کہ مازری کا حوالہ غلط پیش کیا. میں نے کہا یہ 7 علماء نے پیش کیا ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ مولوی صاحب یہ امام ہے. اور میں نے حضرت قاضی ایاز کا حوالہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث, اور علامہ ابن قیم نے تو کہہ دیا, اور دنیا میں تو 4 بندے بھی ایسے تم پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے بخاری کی اس حدیث کو رد کیا ہو. مولوی صاحب نے جواب دیا, کہنے لگے امام ابو حنیفہ منکر ہے. میں نے کہا کہاں منکر ہے؟ ملا علی قاری کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ کہاں امام ابو حنیفہ تو کہتا ہے جب محصر حقیقی سمجھو گے لا حقیقت لا ورنہ قالت الحنفیہ. حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو حق ہے, معتزلیوں کا عقیدہ ہے کہ جادو کوئی نہیں ہے. میں نے یہ بھی پیش کیا. اس کے بعد امام رازی میں نے پیش کیا, اور اس کے بعد میں نے فتح الباری پیش کیا. یہ سارے 13 حوالے ہیں جو میں نے اہل سنت کی کتابوں کے پیش کیے, جنہوں نے صاف لکھا ہے کہ نبی پاک پہ جو جادو ہوا تھا, جس کا اثر وقتی ہوا تھا, وہ عقل پر نہیں, شریعت پر نہیں, فعل پر نہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر نہیں, صرف اپنے جسم پر ہوا تھا. یہ میں نے 13 حوالے علماء اہل سنت کے پیش کیے. اس کا کون جواب دے گا؟ اور بخاری کا کون جواب دے گا؟ میں نے حفصہ کا ایک واقعہ موطا امام مالک سے پیش کیا. مولوی صاحب اس کا کیا جواب دے گا؟ میں نے دلائل پیش کیے نبی غیر نبی پر جادو ممکن ہے. اب اس پر بات نہیں ہوگی, اب اس پر بات نہیں ہوگی, اس پر بات نہیں ہوگی. اشاعت التوحید کی علماء کے اندر مولانا محمد حسین نیلوی جیسی شخصیات موجود رہی ہیں. ان میں مسائل کے اندر ان کے اپنے مسائل تھے. انہوں نے ان موضوعات میں کتابیں بھی لکھی ہیں, لیکن جب اشاعت التوحید و سنہ کا مشن آتا تھا تو اپنے مسائل کو بالائے طاق رکھ کے مشن اشاعت التوحید و سنہ کے لیے انہوں نے ساری زندگی کام کیا. مولانا محمد حسین نیلوی وہ شخصیت تھے, ان کا زہد و تقویٰ. میری ان سے ایک دن میرے پاس آئے, رات رہے تو فرمانے لگے میں نے سردیوں کی راتوں میں کئی بار 2 رکعت نماز نفل شروع کی ہے اور پورا قرآن پڑھا ہے. آج اس دور میں آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا. مجھے فرمانے لگے مجھے ایک حوالے کی ضرورت تھی تو میں بیرا سے سائیکل پہ سوار ہوا, سرگودے آیا, حوالہ نہ ملا. سرگودے سے سائیکل پہ سوار ہوا, راولپنڈی چلا گیا, حوالہ نہ ملا. راولپنڈی سے سائیکل پہ سوار ہوا تو میں پشاور چلا گیا. یہ نیلوی صاحب کے الفاظ آج بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہے ہیں. توجہ کرنا, موٹر سائیکل نہیں, گاڑی نہیں. آج ہم گاڑیوں پہ تھک جاتے ہیں. اس مرد درویش کی محنت کتنی تھی. لباس سادہ تھا, تہمت بندی ہوئی ہے, تریزوں والا کرتا پہنا ہوا ہے. فرمانے لگے میں پشاور جب پہنچا تو مجھے وہاں سے حوالہ ملا. میں نے وہ حوالہ نوٹ کیا تو واپس سائیکل پہ چل دیا. میں نے حضرت اتنا لمبا سفر, فرمانے لگے میں جب سائیکل پہ بیٹھتا تھا قرآن شروع کر دیتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں سرگودے پہنچ گیا, میں پنڈی پہنچ گیا, میں پشاور پہنچ گیا. جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا اللہ ہماری ایسی حفاظت کرے گا. اس دور میں شرک و بدعت کی جو لہریں چل رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے سے بڑھ کر طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ آپ وہ میدان میں آ رہے ہیں. مولانا نیلوی رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک رات صرف میرے پاس گھر میں رہے. میں نے اپنے بیڈ پہ ان کو مصلی بچھا کے نماز کے لیے جگہ دی. 12 بجے تک میں رہا, تھک گیا, میں جا کے نیچے سو گیا. 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ گیا تو حضرت تہجد کی نماز میں عبادت میں مصروف تھے. میں نے کہا حضرت آرام, کہنے لگے دنیا آرام کی جگہ نہیں, آرام کی جگہ برزخ ہے, آخرت ہے. ایسے مرد درویش اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں آج میرے مولی یحییٰ یا مدی اللہ راشد نہیں لکھ سکتے.
فرمائے ذاتی معاملات کو بالائے طاق رکھ کے مشن توحید و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے اور مشن توحید و سنت کے اندر ہے عدم سماع موتا اور میں فخر سے کہتا ہوں آج پورے پاکستان میں عدم سماع موتا اور درود پاک صلاۃ و سلام کے مسلک کی سماعت کا انکار کرنے والا بیانوں کے اندر ہے تو وہ سید شفاء اللہ شاہ بخاری ہے یا مجھے کوئی اور آدمی بھی دکھاؤ جو درود پاک کا مسئلہ آ جائے اور اس طرح انکار کرے کھل کر بیان کر دیں میں اپنے احباب سے کہوں گا اس کو بھی زیادہ کھول کے بیان کر اعلان کیتا ہے مقابلے کا کیتا ہے کون چھڑیا صاحب نے پیچھے آ سی سارے علاقے میں کوئی بندہ آ کے کہ میں آپ گلا میں تیرے موٹر سائیکل سے پا کے پورے پھرتا میرے شہر کے اندر رگڑا لایا ہے الحمدللہ انہوں نے بھی لاؤ رگڑے لاؤ ہم لا بیٹھے ہیں ایسا رگڑے کی کٹ کوئی نہیں کی میرے احباب دائیں میں رہنے والے بائیں بھی رہنے والے آپ سارے شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کے شاگرد ہو پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے مریدین ہو اور میں آج فخر سے کہوں کہ آج بھی پورے پنجاب میں چلتا ہوں بہاول پر رحیم یار خان او بکا پور پتہ نہیں ہتھے دی خدا کی قسم بوڑھے بوڑھے بندے کہتے ہیں اگر شاہ جی ہمیں نہ ملتے ہم تو قبر چٹتے اگر کوئی عقیدے والا بندہ ملتا ہے تو وہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کی محنت کا شیخ القرآن نے جتنا توحید پہ کام کیا کسی نے نہیں کیا لیکن ذہن سازی جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے بنائی ہے وہ کوئی اور بنا علامہ احمد سعید صاحب جیل میں رہے اختلاف تھا ہمارا مسائل کا وہ مجھے بہت غلط لفظ کہتے تھے لیکن میرا یار تھا اسا پگا بٹائیاں ہاں جب جیل میں آئے ہیں مجھے بتاؤ کیا میں نے کوئی کمی آنے دی ہے نہیں بات یہ ہے یا کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے اسا مولی رسول اللہ نے 1 روپیہ دیتا ہے میں نے ہائی کورٹ میں کیس کر کے قاری علی اکبر صاحب کے ذریعے وکیل کو 3.5 لاکھ دفعہ توڑنے کے لیے دیا 2.5 لاکھ روپیہ وکیل خواجہ کو دیا 1 لاکھ ایک اور وکیل کو دیا جس رات علامہ صاحب بری ہوئے 2.5 لاکھ اس وقت دیا یہ لاکھوں ہزاروں کی باتیں نہیں تھی میں کہتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ بیٹھے ہیں سارے احباب باجوہ صاحب بھی تشریف فرمائے کیا میں نے کسی کو کہا نہیں تو اور الحمدللہ میں باعزت طور پر انہیں لے کر آیا جب آنا تھا مجھے فون پہ فون آئے اب تک تو تم بچتا رہا ہے آج علامہ بھی نہیں بچے گا تو بھی نہیں بچے گا غیر مقلدوں کی طرف سے فون دے میں کہ یار بڑا میں خوش نصیب ہوں جو تہاڈی گولی نال مر جانا پر موت ادو ہی آنی ہے جو میرے رب نے دینی ہے میں نے 3 گاڑیاں جیل میں بھیجی اور یہ بھی آپ کو پتا تھا رات کے 8 بجے میں نے فیصلہ کروایا تھا دن کو نہیں 4 بجے جیل میں چھٹی ہو جاتی ہے یعنی کچہریوں سے رات کے 8 بجے فیصلہ ہوا تھا وہ کہہ رہے ہوں جا کے بخاؤ 3 گاڑیاں میں نے جیل میں بھیجی میں باہر بڑے گیٹ پر کرا علامہ صاحب کو لے کر گاڑی مدرسے پہنچ گئی حدیبیہ میں آیا تو بری ہوئی مسجد علامہ صاحب نے بیان شروع میں کہا علامہ صاحب آپ کا مرکزی سے تعلق ہے میرے سے تعلق نہیں یہ سٹیج اشاعت التوحید کا ہے آپ یہاں اب بیان نہیں کر سکتے 7 منٹ کا بیان میں نے بند کر دیا میں کہ ہاں اگر اشاعت التوحید میں آ جائیں تو یہ سٹیج پہلے بھی آپ کا تھا آج بھی آپ کا ہے میں گھر لے گیا واپٹا ٹاؤن تقریباً 80 آدمی وہاں پہنچے اسی وقت پکی پکائی دینے آ گئی بیٹوں نے لے آئے میں کہا کھانے کے بعد کسی آدمی کو نہیں بھیجنا میں نے یوں ہاتھ کیا علامہ صاحب کی طرف علامہ صاحب شیخین کے مشن پہ آ جاؤ یہ بندہ ساری عمر تمہاری جوتیاں اٹھائے گا اس بات کی شہادت کئی دوست دیں گے یوں ہاتھ باندھے وہ کہنے لگے میرا بوجھا خالی ہے کو خرچہ دے میں کہا میرے بوجھے 20 دار ہے وہ بھی 20 دار ڈال دیا میں کہا میری گاڑی نہیں ہے ایک ڈرائیور بیٹھے گا ایک پہ میرا بیٹا گن لے کر بیٹھے گا جہاں آپ جاؤ گے وہاں چھوڑ کے آئے گا پھر راتوں رات علامہ صاحب کے پیشاب پتہ نہیں کس جگہ پہ وہ میرا بیٹا گاڑی میں چھوڑ کر واپس آیا میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے تھے
علامہ صاحب کے پیسے واپس کر دیے جو کٹھے ہوئے. جی ایک وہ بات اچھا کیا. کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیے جو باہر سے دنیا آئی تھی. میں نے نام لکھ کر ان کے پیسے لکھ کر 3.5 لاکھ روپیہ علامہ صاحب کو کہا یہ آپ کا لوگوں نے آپ کو دیا مجھے نہیں. وہ جیل میں جمع کروا دیا. جس دن علامہ صاحب رہا ہوئے اس کے بعد علامہ صاحب آئے وہ 3.5 لاکھ روپیہ جیل سے واپس لے گئے. میرے لیے 1 روپیہ بھی حرام ہے. اور اگلی بات اس وقت بھی ہمارا ایک بچہ جیل میں ہے توہین رسالت کیس میں. جامعہ حقانیہ کا ابو بکر اس نے توہین رسالت نہیں کی لیکن ہمارے ملاؤں نے امن کمیٹی نے زید الراشدی نے کہہ کر اس پہ پرچہ کروایا کیونکہ یہ مماتی ہے. میں دلیل پیش کر سکتا ہوں گواہ پیش کر سکتا ہوں. میں نے شیشم میں ضمانت داخل کرائی نہیں ہوئی. ہائی کورٹ ضمانت داخل کرائی نہیں ہوئی. 2.5 لاکھ روپیہ وکیلوں کے پاس چلا گیا. اب میں نے دوسرا پینترا شروع کیا ہے نچلی سطح پر. اس کو میں آپ کو بتاتا نہیں کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے. وہ بھی 5 بڑے نوٹ ہیں. میں نے کہا میں اپنی جیب سے دوں گا کسی سے 1 روپیہ نہیں لوں گا. کیوں جی مولانا طارق باجوہ صاحب؟ جی بالکل. مولانا عبد الرحمان صاحب اب ہاں اس نے بھی 1 لاکھ ان کے ذریعے دی ہے حضرت شیعہ میرے کو لقمہ دینے والے. تو بھائی میں اشاعت التوحید مشن توحید و سنت کے اندر سب کا خادم اور مشن توحید و سنت کے لیے جہاں بھی آواز مارو گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. انشاءاللہ نہ دولت کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے نہ اولاد کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے اعتبار توحید و سنت کے مشن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ محض اس کا فضل و رحمت ہے. اور میں اپنے علماء کو کو کہوں گا توحید و سنت سے غداری نہ کرنا. اگر غداری کرو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. مشن توحید و سنت کے اندر لگ جاؤ گے پھر اللہ رشتے بھی دے گا کیونکہ ہم نے اللہ کی توحید کا کام کرنا ہے. اس لیے باتوں باتوں میں تلخی بھی ہوئی غصے بھی ہوتے رہے یہ بھی ہوتا رہا. یہ سب کچھ یہی چھوڑ جانا ہے. اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا اور اپنے دل کو شادہ رکھنے ملنا ہے ایک دوسرے سے ملتے رہنا ہے. مشن توحید و سنت کے واسطے کم کرنا ہے جتنے بھی کم کرنا ہے جتنے بھی کسی کو ضرورت پیش آئے گی اسی حاضر ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ اپنے محتاج کرے. دعائیں کہ اللہ ابدی توفیق دے. میں مولانا طارق باجوہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے عظیم انتظام کر کے دونوں بھائیوں کو بٹھا کر تبادلہ خیال کیا ہے. سب کچھ ہوا ہے. مسائل سنے ہیں مسائل سنائے ہیں. تو مولانا متی اللہ راشد کا بھی مشکور ہوں مولانا یحییٰ کا بھی مشکور ہوں. یہ ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں. مولانا متی اللہ راشد نے حفظ میرے پاس کیا ہے. وہ مولوی صاحب کا بھائی وہ بھی میرے پاس حفظ کر کے آیا ہے. علامہ صاحب کا بیٹا کلیم اللہ بھی میرے پاس حفظ کر کے گیا ہے. شاہ جی کا بیٹا شفاء اللہ بھی میرے پاس رہ کر پڑھ کے آیا ہے. یہ مولانا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے میرے حدیبیہ میں رہ کر پڑھ کر وہاں سے گئے ہیں. مولانا خضر صاحب بھی میرے پاس رہ کے پڑھ کے گئے ہیں سارے. الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. اور میں اپنی اولاد کو کہا کرتا ہوں یہ میرا بیٹا غلام اللہ بیٹا. میں کہا پتر تواڈے پیو دا علم اینا کوئی امام بھی نہ رکھدا شاید تواڈے پیو نو کوئی موذن بھی نہ رکھدا لیکن علماء دی جوتیاں توحید اہل توحید دی جوتیاں سیدھیاں کرن نال ایڈے ایڈے وڈے مدرسے بھی تے کوٹھیاں بھی تے بنگلے بھی تے مچھاں بھی تے ڈیرے بھی تے گڈیاں بھی ہر چیز رب دے دیتی ہے. ماشاءاللہ 8 بچے شادی شدہ نے 26 پوترے دوترے نے 3 شادیاں کیتیاں نے 3 ہی اولاد ہے. یہ ساڈا خاندانی کام چلتا ہے. دعائیں کہ اللہ کو دی توفیق دے. اس واسطے غصے کاسے اتنے کھڑ جاؤ بس اگوں کہ میں انج کراں گا تے فیس بک تے کراں گا تے انج کراں گا یہ چھڑ دو نہ کم اور کم بڑے نے پتہ ظالم کون ہے مشرک کون ہے وہ چھڑ دو نہیں آپ کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا اکٹھا ہوا رات دنیا تماشا دیکھے گی جو صاحب کو سنا دیا انہوں نے بھی جو معافی
جو معافی ضمیر تھا، ٹھیک ہے؟ معافی ضمیر مولانا یحییٰ کا جو تھا وہ بھی سن لیا، معافی ضمیر اس کا سن لیا، اب گھر جا کے فیصلے کریں۔ میں بتاؤں ہمارے گجرانوالہ میں ہم مناظرے کرایا کرتے تھے، مولانا ابو بکر صاحب نے ہم گجرانوالے مناظرہ کرایا کرتے تھے، ایک تو سجاد بخاری صاحب تھے اور دوسرا بدیع الزمان شاہ صاحب۔ یہ بھی ہمارا تربیتی ہے، ہم تربیتی سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے میری بات سنو، ہم نے ملیالہ تیکا مناظرہ کروایا مولانا یونس نعمانی صاحب کا، جس میں ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی موجود تھے، امین اوقافی بھی موجود تھے، 4.5 گھنٹے مناظرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جب وہ مولوی صاحب نیچے چارپائی پہ آگے یوں گرے تو ان کا مولوی صاحب صدر کہنے لگا وہ مروا دیتے بھی برما، حبیب اللہ مروا دیتے حبیب اللہ ڈیلی۔ انہوں نے کہا یار اشاعتی بڑے مناظرے کر دیں گے، ہمیں مناظرہ کرنا ہے۔ نصرت روم میں مناظرہ ہوا، ان طرح گورنر سنیا جی نواز بلوچ صاحب جو ہے وہ مماتی بن گئے، حیاتی بن گئے تھے، عبدالحق بے شیر مماتی بن گیا۔ مناظرہ شروع ہو گیا، باتیں شروع ہو گئی تو عبدالحق بے شیر کہتا ہے یہ آپ کے مناظر، کل ہمارے مناظر مولانا یونس نعمانی سے ذلت میں شکست کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا یہ تھی بند کر دیو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلم۔ یہ نہیں، یہ سمجھو کہ بھائی بیٹھ کے تبادلہ خیال ہے انشاءاللہ اس بڑی بہتری ہوئی۔ انہیں تھے کوئی گل نہیں، بڑے جواب کو متحد کرو کی حقیقت میں وہ غلط سماعت نہیں کرتی ہے، کوئی مولانا ابو بکر صاحب کی گفتگو متحد کرنے کے لیے، یہ گفتگو متحد کرنے کے لیے ایکچولی میں گفتگو کی تھی یہ شرادہ میں کھیل کا لیے متحد کرنا ہے، اللہ کے متحد باقی سے بات نہیں کرنی، کارجہ کے واسطے ہونا ہے۔ استادہ نے علوم بابے میں کہ جنہیں جو نظریات اپنے پور رکھے عوام دے کوئی نہ بیان کرے، عوام نے نہیں، جی عوام نے بیان کرنے صاحب کی ضرورت نہیں۔ مشن توحید و سنت عدم سوائے موتا اشاعت و توحید کا مشن ہے جس کو بیان کرنا سی حق سمجھتے کیوں مولانا صاحب؟ جی بالکل مولانا حبیب الرحمان صاحب میں کوئی غلط کیا نہیں کی؟ نہیں بالکل اور میری طرفوں میں نے بھی اجازت دیو بڑا بندہ شوگر دا مریض ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی بات کر رہی ہے والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصدر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ گنہگار ہیں، بدکار ہیں، روسیاہ ہیں، بندے تیرے ہیں، تیرے حبیب کی امتی ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے عالی دربار میں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جس حال میں بھی گنہگار بندے دعا کرتے ہیں تمام کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام قرضداروں کو قرضے کی لعنت سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد سارے نصیب فرما۔ اللہ کی نے اولاد دی ہے دین پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نافرمان اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نافرمان اولاد کو ماں باپ کا بڑھاپے کا سہارا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی میرے کو کمی کوتاہی ہو گئی ہوئے تو میں سارے ساتھیوں کو معافی معذرت کرتا ہوں، اللہ کی رضا واسطے معاف کر کے جاؤ، سارے بھائی آپس سے اے مولا